أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء لماني فغطيني به فأتيته بالكساء لماني فغطيني به فغطيني به وصرت أنظره إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهم بيدلنا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي باسني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي باسني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما إلهي أمين ولا مهموم إلا وكشف الله غما إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلهي أمين وقال علي نظام والله فزنا وصيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دل کی ہر امید پر لاتا ہے غم عباس کا، ایک نشان فتح مندی ہے علم عباس کا. اوج پر لاتا ہے یوں دستے کرم عباس کا. میں ہوں ممبر پر میرے سر پر علم عباس کا. خون سے فرد وفا داری پہ لکھ دینے کو نام
آ گیا لو ہاتھ خود ہو کر خلم عباس کا بے امام اللہ پانی سے بھی کتنی احتیاط مشک بھر لی اور نہیں ہے ہاتھ نم عباس کا دونوں منصب ہار کٹ جانے پہ بھی قائم رہے مشق کو اب تک سنبھالے ہے اللہ عباس کا دیکھتے ہی نظر میں شکل حسین ابن علی آنکھ میں آنے لگا کھینچ کھینچ کے دم عباس کا سیدھے ہو کر کیا چلے شیلاش اٹھائے کس طرح یہ ضعیفی اور اس پر بار غم عباس کا بے محرم حسن دل کے خانے میں ہے تازیہ سبت پیغمبر کا علم عباس کا دل کی ہر امید صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی بسم اللہ بسم اللہ جب ابن بطرا بروئے زمین گرا جب ابن بطرا بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بہربے دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگے کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسے چلاتے تھے علی چلاتے تھے کہو علی اب چلیں کدھر مجمع ہٹاؤ فوج ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپاؤ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کوہ غم دل پہ جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام
ان میں سے ایک یہ ہے تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام، جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی ہو وہی مقام، سر کے ناقانہ آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں، حیدر کے شیر کا، اور دوسری عرض ہے شاہ نیکو شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادہ منہ دیکھنا کہ بالی سکینہ میرا لبو، اور یہ ایک مرتے مرتے یہ ہے دل کی آرزو، آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے، یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا، فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا، یہ قلت عقیر ہے میرے دل ربا، اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا، چھن جائے گی ردائے بھی اس ازدحام میں، سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے عام میں، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کے، مجاں سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کسی آنکھ حسین پہ کیا آخری نظر، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بسم اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد، مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر، زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے، تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر، تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر، غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر، علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر، دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر، بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر، بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر، تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات ہے اصغر، جب کروٹ بدلتی ہے خیالات ہے اصغر، مجھے
رنما وفا عباس صدرزی سے ہوئے جدا عباس گرتے گرتے یہ دی صدا عباس ہو گیا یا شاہ کربلا گرز سے شخصا آئی جدا پورا سے یہ صدا سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکارتے ہیں چچا کہہ کے اکبر بشور شین چلے دل کو تھامے ہوئے حسین چلے حسین سینوں سار تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر اب جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ بھائی کے جلاش پر پاتے تھے کھڑے ہوئے شبیر دل بھر آیا تو رو جو زخموں سے تالی کا پسار جاں بلب جری اٹھے کیوں کر تب کہا شاہ سے یہ رو کر دیکھیے میں پڑا ہوں ریتی پر او بہلیے میری قطع آقا آپ ہے حجت خدا یہ وصیت ہے آپ سے آقا مقام نلاش لے جانا ہوگا سبھی بیوں کا حال برا روئے گی مجھ کو ثانیے زہرا میرا مدفن یہاں مدام رہے حشر تک بس یہی وقت آخر یہی ملال رہا اے سکینہ کو انتظار میرا تھا یہ اقرار پانی لانے کا میں پڑا ہوں یہاں لبے دریا کہتی ہوگی اب آئیں گے امو ہم کو پانی پلا سر سے اماما شہد پھینک دیا اپنی ٹوٹی کمر کو تھام لیا کہتے تھے کیا غضب ہوا بھیا تم نے غربت میں ساتھ چھوڑ دیا ریت پر سو رہے ہو کیا بھائی اٹھ کے بھائی کو دو پھر علمدار سے یہ شہن کہا زندگی بھر پکارے تم آقا آج یہ چاہتا ہے دل میرا بھائی مجھ کو پکارو بہر خدا سن کے ارشاد شاہ بہروبر بھائی کہا علی کا پیسہ بھائی لرز گیا جرا جسم سب سرد ہو گیا ایک بار دیے آواز یا شہ ابرار خلق سے جا رہا ہے یہ غمخوار اے قتیل جفا خدا حافظ اے شہ کربلا خدا حافظ بھائی کا دم جو سامنے نکلا رو
وہ سر پیٹ کا شہی مالا مڑ کے کڑے جوان سے یہ کہا لے چلو مشق اور علم بیٹا ہم کو بیاس کر گئے عباس مر گیا مر گیا مر گیا اے حمایت یہ شہ کا تھالا آئے خیمے میں پھر بحالت غم کہا سے نسی یہ بدی دینا بھائی مارا گیا کرو ماتا اے بہنیے پیام غم آیا لوگو عباس کا عباس کا آیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر بی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر الانزع البتین الاشجع المکین العالم المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغریب لیس بنی غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب وشہاب الثاقب والحزبر السالب نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولا الكونين الامام الثقلين ابي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المهجلين
अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवदिगार दो आलम इरशाद फरमाता है कि जो अमले स्वालेह अंजाम देते हैं, चाहे वो मर्द में से हो या ख़वातीन में से हो, और इस शर्त के साथ कि वो मोमिन भी हो, तो अल्लाह इन्हें हयात तैयबा अता फरमाएगा। और जो अमल अंजाम दिया करते इस आयत के ज़ैल में जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, इस आयत के ज़ैल में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने से कबल एक रिवायत कि जो फजीलत सलवात में है, कि सलवात की फजीलत में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े जुमा अल्लाह नेकी को और बदी को दो बराबर कर देता है। अल खैरो व शर्रो युज़ाअफ़ान, कि खैर और शर दोनों रोज़े जुमा मुज़ाअफ़ हो जाते हैं, यानी इसका सवाब दो बराबर हो जाता और गुनाह भी दो बराबर हो जाता है जो खताएं होती हैं। ये रोज़े जुमा इस कदर अहमियत रखता है। तो इसी के ज़ैल में जो पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक रोज़े जुमा अफजल तरीन इबादत सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िक्र में वो असर है कि जो हमारे गुफ्तगू का उन्वान है कि तरबियत इज्तिमाई तरबियत, सोशल डिसिप्लिन, ये अहले बैत के ज़िक्र से ही हासिल हो सकता है, ये फ़र्श अज़ा से ही हासिल हो सकता है। इसलिए इन मजालिस की, ज़िक्र अहले बैत की अहमियत इस कदर है कि कहा कि ज़य्यनु मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजालिस को मुज़य्यन करो अली के ज़िक्र के साथ, इसलिए कि जहाँ भी अली का ज़िक्र होगा तो यकीनन डिसिप्लिन भी आएगा, जहाँ भी अली का ज़िक्र होगा तरबियत भी साथ आएगी। इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तरबियत की बड़ी अहमियत दिया करते थे, डिसिप्लिन की तरफ बड़ी अहमियत दिया करते थे। और अखलाक इज्तिमाई के मुताल्लिक़ अगर हम गौर करें कि मुआशरे में एक बेहतरीन मुआशरा, बेहतरीन सोसाइटी अगर हम देखना चाहें तो सबसे अहम तरीन रुकन जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में मिलता है वो है खुद इंसान का घर।
इंसान का घर सबसे पहली इब्तिदा इंसान के घर से शुरू होती है कि घर से जब मुतादिद घर बनते हैं तो एक सोसाइटी बनती है। तो घर उसे कहते हैं कि जहां पर एक खानवादा, एक फैमिली जिंदगी गुजारती है, कि जहां पर जिंदगी हो, हयात हो, उसे घर कहा जाता है, उसे बैत कहा जाता है। अरबी में भी बैत और दार दो लफ्ज मिलते हैं। दार भी घर के लिए इस्तेमाल होता है, बैत भी घर के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इन दोनों में फर्क यह है कि दार उस जगह को कहते हैं कि जो मकान के लिए आता है, कि ये मकान है, चाहे इसमें जिंदगी होती हो या जिंदगी ना होती हो, उसे मकान कहा जाता है। या मुमकिन है वहां पर जिंदगी नहीं होती, कोई काम होता है, जैसे खजावत होती हो तो कहते हैं दारुल खजा, ये दारुल खजा है, कि यहां पर जजमेंट होता है, ये जजमेंट हाउस है। जैसे कहा जाता व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस को व्हाइट होम नहीं कहते, व्हाइट हाउस कहते हैं, यानी दार है। बाज नाम ऐसे होते हैं कि जो नाम तो रखे जाते हैं मगर नाम का बरअक्स वहां अमल होता है। नाम व्हाइट हाउस होता है मगर काले काम वहां किए जाते हैं, काले करतूत होते हैं। दुनिया में जितना फसाद बर्पा होता है इसी व्हाइट हाउस के दरमियान होता है। नाम हुस्नी मुबारक रखते हैं कि जिसमें कोई मुबारक नहीं होता। नाम अल कायदा रखते हैं कि जो बिल्कुल बेकायदा होते हैं। नाम तो अच्छे रखे जाते हैं, नाम उमर शरीफ रखा जाता है मगर शराफत नजर नहीं आती। तो उसी तरह बैत और दार में ये डिफरेंस पाया जाता है कि बैत उस मकान को कहते हैं कि जहां पर जिंदगी होती है, लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह ने अपने घर को बैत कहा, दार नहीं कहा। आप देखें कि अल्लाह ने अपने घर को बैत क्यों कहा, दार कहता ये दारुल्लाह है, अल्लाह का हाउस, मगर अल्लाह ने कहा नहीं ये बैतुल्लाह है। यानी बैत होम के लिए इस्तेमाल होता है, घर होम। दार गौर करें, तारीख में अल्लाह का घर जब से बना है, इब्राहिम ने इसकी दीवारों को बुलंद किया मगर इब्राहिम ने कभी इसमें जिंदगी नहीं गुजारी। तारीख का मुताला कर लें, किसी ने इसमें जिंदगी नहीं गुजारी, इसमें रहा नहीं, मगर अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा इसलिए कि इसमें अल्लाह ने 3 दिन तक फातिमा बिनते असद को अपना मेहमान रखा। अली की विलादत हुई, जिस घर में अली पैदा हुआ अल्लाह ने उसे कहा ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। ये मौला कायनात का मकाम व मर्तबा है कि इब्तिदा से अल्लाह ने मौला कायनात को अपने घर में पैदा किया, उसे बैतुल्लाह कह दिया। मौला कायनात के चेहरे को वजहुल्लाह कह दिया, हाथ को यदुल्लाह कह दिया, जबान को लिसानुल्लाह कह दिया, कान को उज़ुनुल्लाह कह दिया। बल्कि जहां शुजाअत की बात आती है तो अल्लाह का शेर असदुल्लाहिल गालिब, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन सबसे पहला मरकज जो मुआशरे में, सोसाइटी में जो होता है वो है इंसान का घर।
اور اس گھر میں جو اللہ نے اجتماعی طور پر وظائف قرار دیے ہیں، ایک اجتماعی طور پر، یعنی ایک بہترین سوسائٹی کے لیے اسی گھر سے قاعدے اور قانون، اصول، انضباط کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس گھر میں ہم جتنے رشتوں کو دیکھ لیں، ان سب میں جو سب سے افضل ترین رشتہ نظر آتا ہے وہ ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ۔ یہ رشتہ اہم ترین رشتہ ہوتا ہے، اور اجتماعی اصول اور ضوابط ہی واجب رکھے ہیں، جیسے نماز اور روزے کو واجب رکھا ہے۔ اجتماعی معاشرتی اصول اور ضوابط کی پیروی کرنا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ سوسائٹی کے اصول اور ضوابط کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ایک بہترین سوسائٹی بنے گی، اگر نہیں اپنائیں گے تو بہترین سوسائٹی نہیں بنے گی، اس سے ہماری آخرت پر کوئی اثر نہیں آئے گا، ہرگز نہیں۔ اچھی سوسائٹی بنانا اتنا ہی واجب ہے جیسے نماز۔ سوشل ڈسپلین کے لیے ایسے ہی کام کرنا واجب ہے جیسے نماز کے لیے تم کام کرتے ہو، نماز کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہو۔ ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے کہ سوسائٹی میں ڈسپلین پیدا کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں تربیت پیدا کرنے کے لیے ہم پر اللہ نے جو وظائف قرار دیے ہیں وہ واجبات میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ اب انسان اگر اجتماعی تعلقات اور معاشرتی تربیتوں میں، اخلاقیات میں جتنے ریلیشنز کو اگر دیکھیں، میاں بیوی کا ریلیشن ہو یا پڑوسی کا ریلیشن ہو یا رشتہ داروں کا ریلیشن ہو، انسان ممکن ہے ان سب سے گریز کرے۔ مثلا مثال کے طور پہ وہ شادی نہ کرے، اس کے اوپر وظائف نہیں آئیں گے، اس کے اوپر میاں پر بیوی کے وظیفہ نہیں آئے گا، بیوی پر میاں کا وظیفہ نہیں آئے گا۔ یہ اس سے گریز کر سکتا ہے، فرار کر سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے شادی واجب قرار نہیں دی۔ اسی طرح پڑوسی ہے، انسان ایسے جگہ پر جا کے زندگی گزارے کہ اس کے اطراف میں کوئی پڑوسی نہ ہو، کوئی نیبرز نہ ہو، تاکہ اس کے اوپر کوئی وظیفہ نیبرز کے متعلق نہ آئے۔ اس وظیفے سے بھی وہ بری الذمہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، یہ بھی انسان کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے جا کر زندگی بیابانوں میں گزارنی ہوگی، پہاڑوں پہ گزارنی ہوگی کہ جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو۔ مگر انسان اپنے ماں باپ سے گریز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جس کے وسیلے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو انسان اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس اصول اور ضابطے کا قائل ہوں کہ انسان کو فقط 2 اولاد ہونا چاہیے، 2 فرزند ہونا چاہیے، وہی فیملی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جس میں بچے کم ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے قانون، یہ بالکل اسلام کے مخالف نظر ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں اس بچے پر بھی فخر کروں گا کہ جو پیدا نہ ہو سکا، ساقط ہو گیا۔ انی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط۔ یہ اکثر آپ نے نکاحوں میں، خطبے میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ تناکحوا تناسلوا فتکسروا انی اباہی بکم الامم ولو بالسقط۔ کس قدر اہمیت ہے اسلام میں اولاد کی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں اس اصول کو مانتا ہوں کہ فقط 2 فرزند ہونے چاہیے، سب سے بہترین لائف، بہترین فیملی وہی ہوتی ہے۔ تو ان سے پلٹ کر سوال کر لیا گیا
کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی کون سی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے ماں باپ کی 5ویں اولاد ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے ماں باپ بھی آپ کے اصول اور ضابطے کو مان لیتے تو آپ دنیا میں ہی نہیں آتے ایسی بات کرنے کے لیے۔ کس قدر اہمیت ہے کہ ماں باپ سے انسان گریز نہیں کر سکتا، فرار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے ماں باپ کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں توحید کا ذکر آتا ہے فوری ماں باپ کے ساتھ نیکی کا ذکر آتا ہے۔ قرآن میں جہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو ہرگز اللہ کے شرک نہ کرنا، پھر فوری کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ کہتا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، کہ دیکھو تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ یہ کیا مقام و مرتبہ ماں باپ کو دین نے عطا کیا ہے، قرآن نے عطا کیا ہے۔ قرآن مجید پروردگار فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو اللہ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ عربی زبان میں لفظ قضا اور امر یہ دونوں حکم کے لیے آتے ہیں کہ جہاں پر حکم دیا جاتا ہے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر کا لفظ وہاں آتا ہے کہ امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، یہ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر امکان پایا جائے کہ اللہ کا یہ حکم تبدیل ہو سکتا ہے، اگر شرائط بدل جائیں تو اللہ کا امر، اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے کہ نماز جہاں پر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اگر سفر پہ ہو تو یہی 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کے حکم میں تبدیلی اور تغیر ممکن ہو وہاں امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے حکم میں تبدیلی اور تغیر کا امکان نہ ہو وہاں پر قضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے اس آیت میں قضا کا لفظ استعمال کیا اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، اس قدر اہمیت دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا ہے۔ النظر علی وجہ والدیہ العبادہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کے فقط چہرے کو دیکھتے رہیں عبادت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ماں باپ کو عطا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہو رہا ہے کہ سوال کیا گیا چھٹے امام سے کہ مولا بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو امام نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز اول وقت پڑھا کرو، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ وبر الوالدین، اور دوسرا سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے، اور تیسرا سب سے بہترین عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ پر جہاد کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا۔ 3 عمل امام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل ہے نماز اول وقت، ماں باپ کے ساتھ نیکی، اور الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ پر جہاد کا کرنا۔ زکریا ابن ابراہیم عیسائی تھے، کرسچن تھے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے
اور آ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے سوال کیا امام سے کہ میری ماں ہے کہ جو عیسائی ہے، کہ بتائیں کہ میں اپنے ماں کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہ دیکھیں، مسائل شرعی کا پوچھنا ہمیشہ، دیکھو جو بھی عمل کرو پوچھا کرو، سوال کر کے عمل کرو۔ تو اس نے پوچھا مولا کہ میری ماں عیسائی ہے، کیا میں اپنی ماں کے گھر میں کھا سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں سور کا گوشت کھاتی ہے، خنزیر کا گوشت کھاتی ہے؟ کیونکہ عیسائیوں کے پاس یہ جائز ہے۔ تو زکریا ابن ابراہیم نے کہا امام سے کہ مولا نہیں، ہرگز نہیں، کہ میری ماں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی، سور کا گوشت نہیں کھاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر تم اس کے پاس کھاؤ، اس کے پاس رہو، اس کا احترام کرو، یہ دین میں سے ہے، یہ دین میں سے ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں اگر عیسائی ہو تو تمہارے پر وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جاؤ، جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو کہتے ہیں زکریا ابن ابراہیم اپنی ماں کے پاس کوفے واپس آئے، اور آنے کے بعد ماں کی خدمت کرنے لگے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اپنی ماں کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے۔ جب ماں نے زکریا ابن ابراہیم کی یہ اخلاق دیکھیں تو ماں نے پوچھا کہ اے زکریا، جب تم عیسائی تھے تو ایسی خدمت نہیں کرتے تھے، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو تمہارے اخلاق میں تبدیلی اور تغیر آ گیا ہے، تم اپنی ماں کا بڑا خیال رکھ رہے ہو۔ تو زکریا ابن ابراہیم نے کہا کہ اے مادر گرامی، کہ ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے، یہ اسلام کا مذہب ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بتاؤ کہ یہ تم سے کس نے کہا؟ تو زکریا ابن ابراہیم نے کہا کہ یہ بات مجھے میرے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے بتائی۔ ماں نے کہا کہ کیا وہ نبی ہے، کیا وہ پیغمبر خدا ہے؟ تو زکریا نے کہا نہیں، وہ پیغمبر کے فرزند ہے، اولاد پیغمبر ہے، امام وقت ہے، حجت خدا ہے۔ تو ماں نے کہا اس لیے کہ ایسی گفتگو، ایسے اخلاق صرف پیغمبر کہا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہی ایسی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ زکریا مجھے اسلام کیسے لایا جاتا ہے بتاؤ؟ تو زکریا نے کہا اپنی ماں سے کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ اور کہتے ہیں زکریا ابن ابراہیم کہ میری ماں مسلمان ہوئی، پھر ماں نے کہا بتاؤ کہ اب اسلام لانے کے بعد مجھ پر کیا وظیفہ ہے؟ زکریا ابن ابراہیم نے کہا ماں سے کہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو ماں نے نماز کی تعلیم زکریا سے حاصل کی، نماز ظہر و عصر کو ادا کیا۔ پھر پوچھا بتاؤ کہ پھر کیا وظیفہ ہے؟ رات آئی تو زکریا نے کہا نماز مغرب و عشاء کا پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ ماں نے نماز مغرب و عشاء پڑھی، پڑھنے کے بعد رات میں سو گئی، اور جیسے ہی سوئی قضاء الہی آئی اور وہ اسی رات دنیا سے گزر گئی۔ جیسے ہی سارے مسلمانوں کو پتا چلا کہ زکریا ابن ابراہیم کی ماں کہ جو ظہر میں مسلمان ہوئی تھی آج رات دنیا سے گزر گئی، سارا کوفہ زکریا ابن ابراہیم کی ماں کے تشییع جنازے میں شرکت کرتا ہے، اور زکریا ابن ابراہیم کی ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بڑے عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔
کہ دیکھیں کہ ایک اولاد کی اپنی ماں کے ساتھ بہترین اخلاق اور کردار نے کہ ایک عیسائی ماں کو مسلمان بنایا، اور جب دنیا سے گزری تو مسلمان اور مومن علی کی چاہنے والی دنیا سے گئی، فرزند علی کی چاہنے والی اس دنیا سے گزر گئی اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ تشییع جنازہ ہوا۔ اس قدر اہمیت قرار دی گئی ہے کہ دیکھو ماں باپ کا احترام کرو۔ ایک شخص نے آ کر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہما جنتک و نارک، ماں باپ کا حق یہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم ہے۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت کرو گے جنت حاصل ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ پیغمبر نے خلاصہ بہترین خلاصے میں جواب دیا، ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ یہی وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم جنت میں جا سکتے، یہی وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی نافرمانی، ان کا دل دکھا کر تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کریں، تو پیغمبر فرماتے ماں کے ساتھ نیکی۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو جب پیغمبر نے فرمایا جاؤ جا کر باپ کے ساتھ نیکی کرو، تو یہ مرتبہ بتایا کہ دیکھو ماں کا مرتبہ باپ کے مقابل میں 3 درجے بلند ہوتا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر حقوق ماں باپ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یاد رکھو کہ تم پر جس کا سب سے پہلے حق واجب ہے وہ ماں کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر باپ کا حق ہے۔ 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ باپ کا کیا حق ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا باپ کے لیے اللہ نے 4 حق اولاد پر رکھے ہیں، فرزند پہ رکھے ہیں۔ باپ کے لیے 4 حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دیکھو کبھی تم اپنے باپ کو نام سے نہ پکارنا، نام سے نہ پکارنا کبھی اپنے باپ کو، اپنے باپ کا نام نہ لو۔ دوسرا حق جو اولاد پر باپ کے لیے ہے کہ دیکھو باپ کے آگے نہ چلنا، ہمیشہ باپ کے پیچھے چلنا، باپ کے آگے نہ چلا کرو، آگے نہ چلا کرو۔ اس کے بعد تیسرا حق جو آپ فرماتے ہیں کہ باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، کہ اگر کہیں جاتے ہو تو دیکھو کہ پہلے تمہارا باپ بیٹھ جائے پھر اس کے بعد بیٹھنا۔ اگر تمہارا باپ کھڑا ہو تو ایسے نہ ہو کہ تم بیٹھے ہو، تم باپ کے سامنے پیر پھیلائے ہوئے ہو۔ بہت سارے انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے یہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی خدا کر رہا ہے۔ ماں باپ اگر کھڑے ہوں تو اولاد کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد کہا چوتھا حق یہ ہے کہ دیکھو کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تمہارے باپ کو گالی دے، کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ کہیں کہ اس کا باپ کیسا تھا کہ اس کی اولاد ایسی ہے، کہ کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ یعنی یہاں پر روایت میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ ایسا اچھا کام کرو کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان
کچھ نہیں کر سکتا. تو پیغمبر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کچھ ہنر بھی نہ کر سکو، کچھ اچھا کام بھی نہ کر سکو، تو کم سے کم ایسا کام نہ کرو کہ ماں باپ کے لیے برائی کا سبب بن جاؤ، شرمندگی کا سبب بن جاؤ. عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت رکھی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، کیونکہ گناہوں میں ہے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ میں بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ ان گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول خدا بتائیں کہ کون سے سب سے بڑے گناہ ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے لیے شریک بنانا، اللہ کے شریک قائل ہونا، یعنی شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. اور دوسرا سب سے بڑا گناہ حقوق الوالدین ہے، یعنی آق والدین، کہ والدین نے آق کر دیا ہو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے. اور امام نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ نے کہا دیکھو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا. اگر اف سے کم ترین لفظ ہوتا تو اللہ وہ لفظ کو بیان کرتا، کم ترین لفظ ہوتا ہے اف. اگر ماں باپ جب اولاد کو برا بلا کہتی ہے تو اولاد تنگ آ کر جو کم سے کم اس کی زبان سے نکل جاتا اف، تو قرآن نے آ کر اس لفظ کو بھی منع کر دیا کہ دیکھو ہرگز ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کہنا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم بھی کریں تو اولاد کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو گھور کر دیکھیں. اگر اولاد ماں باپ کو اگر گھور کر دیکھتی ہے فقط اف بھی نہ کہیں. اگر غضب کی نگاہ سے اولاد کا ماں باپ کو دیکھنا، امام کہتے ہیں آق کے والدین ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نے تمہیں آق کر دیا، بلکہ امام کہہ رہے ہیں کہ فقط تمہارا یہ عمل ماں باپ کو گھور کے دیکھنا، ماں باپ پر آواز کو بلند کرنا، آق کے والدین ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک دوست خواب میں دیکھتا ہے کہ بہترین باغ ہے، بہترین باغ. اس نے کہا اس طرح خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت باغ کہ جیسے میں دیکھ رہا تھا بس دیکھتا ہی رہ گیا. میں نے سوال کیا یہ کس کا باغ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تمہارے دوست کا باغ ہے. اس نے کہا کہ جیسے میں نے سنا یہ میرے دوست کا باغ ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ میرے دوست کا باغ ہے. ایک مرتبہ ایک ایسی آندھی اور طوفان چلا کہ سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا. میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور خواب سے جب تعجب سے میں اٹھا، اٹھنے کے بعد یہ سارا خواب میں سوچنے لگا کہ یہ کیا خواب میں نے دیکھا. اس نے کہا کہ میں فوری اپنے دوست کے پاس گیا. جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کل رات تم نے کیا عمل انجام دیا تھا. اس کے دوست نے کہا کہ کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں، بتاؤ کہ کل تم نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا گناہ کیا، کوئی خطا تم سے ہوئی. تو اس نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کل رات میں میں نے خواب دیکھا. اور اس نے سارا خواب اس کے سامنے سنایا. جیسے ہی سنایا اس نے کہا کہ کل رات مجھ سے خطا ہوئی، وہ یہ کہ کل رات میری زوجہ میں اور میری ماں میں جھگڑا ہو رہا تھا. میری ماں میری زوجہ پر زیادتی کر رہی تھی، میری ماں میری زوجہ پر زیادتی کر رہی تھی اور میری زوجہ حق پر تھی، مگر میری ماں میری زوجہ پر زیادتی کر رہی تھی. تو میں نے ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے میں نے ماں کو دھکا دیا.
بس اس نے کہا بس یہی تمہارا گناہ تھا کہ جو تم نے اپنی ماں کو پیچھے ڈھکلا، تمہارا جو باغ تھا، تمہاری جو نیکیاں تھی برباد ہو گئی، برباد ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت قرار دی گئی ہے کہ دیکھو جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں کے سر پر ہے، تمہاری ماں کے آنکھوں پر ہے، تمہاری ماں کے لبوں پر ہے، بلکہ کہا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ قدموں میں اس لیے کہ قدم زمین پر ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے سامنے اتنا جھک جانا کہ زمین تک جھک جاؤ۔ یہ ہے ماں کا احترام، یہ ہے ماں کا مرتبہ اسلام نے دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ ام البنین کا اگر کوئی مرتبہ ہے، مقام ہے، اسی لیے ہے کہ ام البنین بہترین ماں تھی، ایک بہترین ماں تھی کہ جس نے بہترین اولاد کو اسلام کے لیے بھیجا، اسلام کے لیے پرورش کی۔ ایسی ماں تھی کہ جس نے اپنی اولاد کو ایسے تربیت کیا کہ بہترین اولاد بہترین ماں سے نکلتی ہیں۔ مولا کائنات کی بہت ساری زوجائیں ہیں، آج بتائیں کہ تشیع میں، شیعوں میں کون جانتا ہے مولا کائنات کی ازواج کے نام؟ کوئی نہیں جانتا سوائے سیدہ کونین کے، مادر گرامی حسنین کے، اور جناب ابو الفضل عباس کی ماں کے۔ سارے شیعہ اگر دو ماؤں پہ قربان ہوتے ہیں، ایک حسنین کی ماں پر، دوسرے ابو عباس کی ماں پر، جناب ام البنین کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ شیعہ ہمیشہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں کوئی کارنامے انجام دیے ہیں، کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم ہر صحابی کو سر پر نہیں بٹھاتے، وہ صحابی کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ جو بڑے باوفا تھے، انہوں نے وفاداری میں زندگی گزاری، اہل بیت سے وابستہ تھے، اہل بیت کے در کو نہیں چھوڑا۔ یہ شیعوں پہ کبھی اعتراض نہ ہو کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، مگر ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ قرآن نے جس کے لیے ایمان کو ثابت کیا ہے، اور ایمان جبھی ثابت ہوتا ہے جس میں ولایت علی پائی جائے۔ شیعوں میں انہی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں کارنامے انجام دیے ہیں، کہ جناب ام البنین کا بھی یہی مرتبہ تھا کہ ایسا مقام کہ جناب ام البنین کہ جب آپ گھر میں تشریف لائی مولا کائنات کے پاس، تو مولا کائنات کو جناب ام البنین نے کہا کہ یا ابا الحسن، اے امیر المومنین، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ ام البنین کا نام فاطمہ تھا، مگر ام البنین کا ادب دیکھیں کہ ام البنین نے کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہیں، اس لیے کہ جناب فاطمہ وہ بی بی ہیں کہ رسول کی بیٹی حسنین کی ماں، کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو جناب سیدہ کے فرزند اولاد کی نگاہوں میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے، تو مولا میں اس شہزادی کی برابری نہیں کر سکتی، مولا میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کی خادم ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ میں آج سے تجھے ام البنین کہوں گا، ام البنین۔ جناب ام البنین کے اولاد ہونے سے پہلے مولا نے ام البنین کا لقب دے دیا تھا، اس لیے کہ جناب ام البنین نے خواب دیکھا تھا کہ جب مولا نے رشتہ بھیجا، ام البنین اپنے ماں کو خواب سنا رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 ستارے میرے گود میں اترے۔ جب جناب ام البنین کے والد نے یہ خواب سنا، کہا تجھے مبارک ہو کہ امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے،
یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے کہ جب مولا کو اس نے خواب سنایا تو مولا نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے 4 فرزند عطا کرے گا کہ جو ستاروں کے مانند چمکیں گے. یہ 4 فرزند ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں. یہ مقام و مرتبہ ہے جناب ام البنین کا. یہ 4 بیٹے اسلام کی راہ میں دے دیے کہ جب بشیر نے مدینے میں کربلا والوں کی شہادتوں کی خبر دی، ام البنین جب آئی تو ام البنین سے کہا ہے کہ ام البنین تیرا بیٹا عباس بھی مارا گیا، شہید ہو گیا. ام البنین نے کہا میرا بیٹا قربان، میرے 4 بیٹے قربان، مجھے میرے حسین کے بارے میں بتا، مجھے میرے بیٹے حسین کے بارے میں بتا. جناب ام البنین کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ کہ جس سے قمر بنی ہاشم جیسا بیٹا پیدا ہو. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند تھا. اس قدر حضرت ابوالفضل عباس کا چہرہ تھا، ایسا نور تھا کہ جب آپ نکلا کرتے تھے سارے مدینے والے عباس کے چہرے کو دیکھتے رہ جاتے تھے. سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ دیکھو عباس کی سواری گزر رہی ہے. لوگ تماشا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، عباس کے چہرے کا نظارہ کرتے تھے. یہ عباس کا چہرہ تھا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بنی دارم ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، سیاہ ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے میں نے تجھے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ تیرا چہرہ سیاہ نہیں تھا، کہ بتا تیرا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں نے ایسے کے سر پر گرز مارا کہ جس کے چہرے پر سجدے کا نشان تھا. تو شخص نے سوال کیا کہ بتا کہ تو نے کس کے سر پر تو نے گرز مارا؟ گرز مارا عزیزان گرامی، گرز کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گرز اس اسلحے کو کہا جاتا ہے کہ جو لوہے کا ہوتا ہے، فولاد کا ہوتا ہے، کہ جس کے انتہا میں ایک ایسے فولاد کا گولا ہوتا ہے کہ اگر کسی شجاع کو یا کسی جانور کو گرانا ہوتا تو اس گرز سے مارا جاتا. تو اگر کسی انسان کے سر پر پڑتا، اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کا سر بدن سے جدا ہو جاتا. کہ گرز ایسا ہتھیار ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے کربلا میں ایسے کے سر پر گرز مارا کہ جس کی پیشانی پر چہرے پہ سجدے کا نشان تھا. تو اس نے سوال کیا کہ بتا تو نے کس کے سر پہ گرز مارا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عباس ابن علی کے سر پر میں نے علی کے بیٹے عباس کے سر پر گرز مارا. کہ جب میں نے عباس کے سر پر گرز مارا، اب عباس گھوڑے پہ ٹک نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر گر گئے. عزیزان گرامی، ابوالفضل عباس کی کس قدر مصائب، کس قدر مصیبتیں ہیں. 8 محرم ہے، ابوالفضل عباس سے مخصوص ہے آج کی شب. ابوالفضل عباس وہ ہے کہ جس کا لقب ہے حامی الزئینہ، پردے دار عورتوں کے پردے کے محافظ. اس قدر عباس کو بنی ہاشم کی عورتوں کا پردہ، مسلمانوں کی عورتوں کے پردے کا لحاظ تھا کہ کسی نامحرم کی نظر ان خواتین پر پڑھیں. مدینے سے کاروان نکلا، عباس ہمیشہ آگے ہوتے کہ کہیں کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. خبردار، بنی ہاشم کی خواتین آ رہی ہیں. عباس کا لقب تھا حامی الزئینہ، پردے کا بڑا خیال تھا.
ایک شخص نے چوتھے امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ ہر سر نیزے پہ تھا مگر عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے کیوں باندھا گیا تھا؟ ذرا غور کریں، جب گھوڑے کی گردن سے سر باندھا گیا، جب گھوڑا دوڑتا ہوگا تو کیا گھوڑے کے قدم عباس کے سر سے نہیں ٹکراتے تھے؟ عباس پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ مولا سے سوال کیا، مولا کیوں ابو الفضل عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا جاتا تھا، نیزے پہ کیوں سوار نہیں کیا گیا؟ تو مولا نے جواب دیا، اس لیے کہ جب بھی عباس کا سر نیزے پہ سوار کرتے اور نیزے کو بلند کرتے، عباس کی نظر زینب کے کھلے ہوئے بالوں پر پڑتی، عباس کا سر نیزے سے زمین پر گر جاتا۔ اس لیے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا۔ ہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباس آ کر مولا سے اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے، عباس تم میرے فوج کے علمبردار ہو۔ مولا عباس تڑپ کر رہ جاتے۔ ایک مرتبہ یہ آیا کہ فوج میں اب کوئی باقی نہ رہا، سارے اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے۔ عباس آئے، آ کر مولا سے کہا مولا عباس کو اب جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا عباس میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میری فوج کا علمبردار ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ دائنی جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں رہی جو فوج کا علمبردار باقی رہے؟ حسین نے کہا عباس تیرے رہنے سے خیموں میں بچوں کو ڈھارس ہے، عورتوں کو ڈھارس ہے، عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس رونے لگے، روتے روتے ایک مرتبہ جناب سکینہ کو دیکھا کہ ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ آؤ ہم اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں، جا کر عباس کو کہیں گے عباس نے کبھی ہمیں واپس نہیں کیا، جو بھی عباس کے پاس جاتا کبھی خالی ہاتھ نہیں۔ بچوں کو لیے ہوئے جناب سکینہ اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لی، بچوں نے کوزہ لیا، لے کر عباس کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے چچا عباس ہمیں پانی کی سبیل کیجئے، ہم بچے بہت پیاسے ہیں۔ عباس نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، جناب سکینہ کا مشکیزہ لیا۔ اب جو حسین کے پاس آ رہے ہیں، حسین نے جو عباس کو دیکھا، بس جیسے ہی دیکھنا تھا سمجھ گئے عباس اپنے لیے شفاعت لے کر آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ عباس میں نے تجھے اجازت دی، جاؤ جا کر پانی کی سبیل کر لیں، مگر عباس ذرا اپنے پرچم کو نیچے تو کرنا۔ عباس نے جو پرچم کو اپنے نیچے کیا، عباس کے پرچم کے پھریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے اپنی انگلی سے اسے کاٹ دیا اور لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد عباس کو روانہ کر دیا۔ عباس میدان جنگ میں چلے گئے، جانے کے بعد عباس کے علم کو جناب سکینہ بچوں کو لیے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ دیکھو بچوں اب میرا چچا کہاں ہے، اب میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ ایک مرتبہ علم جھکا، جیسے ہی علم جھکا جناب سکینہ نے کہا بچوں سے بچوں گھبراؤ نہیں، یہ نہر فرات ہے، نہر فرات پہ میرا چچا پہنچ گیا ہے، ابھی مشکیزے میں پانی بھرا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم اٹھا، جناب سکینہ نے دیکھا، کہا دیکھو بچوں علم اٹھ گیا ہے، اب میرا چچا آ رہا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے،
ایک مرتبہ علم دائنی جانب سے جھکا، سکینہ گھبرا گئی، ایک مرتبہ مشکی اپنے ہاتھ میں جو کوزہ تھا وہ زمین پر رکھ دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، بچوں سے کہا بچوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کر سکینہ نے کہا کہ اے خدا میرے چچا کی خیر ہو۔ علم ایک مرتبہ بائیں جانب سے بلند ہوا، جناب سکینہ نے اب دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر بائیں جانب سے بھی علم جھکا، اب جو علم کا جھکنا تھا پھر علم بلند نہیں ہوا۔ میدان میں عباس مشکیزہ سکینہ کو لیے ہوئے اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میرے ہاتھ کٹ بھی جائیں مگر یہ مشکیزہ سکینہ خیمے میں پہنچ جائے، اس لیے کہ حسین کی بیٹی سکینہ منتظر ہے۔ مگر ہائے ہرملا کا تیر چلا، اب جو ہرملا کا تیر چلنا تھا مشکیزہ سکینہ چد گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے اپنا رخ میدان کربلا سے فرات کی جانب کر لیا۔ ایک شقی نے عباس کے آنکھ میں تیر مارا، عباس کے آنکھ میں تیر لگا۔ آپ ذرا غور کریں، انسان کے بدن میں جو سب سے نازک اور حساس جگہ ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھ ہوتی ہے، اگر انسان کی آنکھ میں ذرہ برابر تنکا بھی چلا جاتا ہے انسان تڑپ جاتا ہے۔ اور اب اس حالت میں انسان کے بدن کا سب سے پہلا حصہ جو حرکت میں آتا ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے، جو فوری آنکھوں تک پہنچ جاتے، مگر ہائے عباس کیا کرے، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ ارے عباس نے تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اپنے زانوؤں کو بلند کیا، چاہتے ہیں کہ آنکھ سے تیر کو نکالے۔ ارے اس شقی نے عباس کے سر کو دیکھا، عباس کے سر پر اب جو گرز لگا، عباس گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے۔ ارے سیدہ نے کہا ہر گھوڑے سوار میدان کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے ہاتھوں کے سہارے سے آیا، مگر ہائے میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے چہرے کے بل میرا عباس جلتی ہوئی زمین پر گر پڑا۔ انا للہ انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا عباس یا عباس یا دریائے الخما کی موجوں میں غل بپا ہے، دریائے الخما کی موجوں میں غل بپا ہے، یہاں سا شہید سخا ساحل
پہ سو گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے یاسا شہید سخا ساحل پہ سو گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا 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 ہے شان جدا ہے دونوں سرغاز سے زخمی شان جدا ہے دونوں سرغاز سے زخمی گھوڑے سے جب علی کا لخت جگر گرا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے بازو کٹے تو ہمت عباس کی وہی تھی بازو کٹے تو ہمت عباس کی وہی تھی مشکل چھٹ گیا تو دل ٹکڑے ہو گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے تھامے ہوئے کمر کو بیٹھے زمین پہ مولا ہوئے کمر کو بیٹھے زمین پہ مولا آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا سا بہہ گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں بقا ہے دریائے الخما کی موجوں میں بقا ہے لاشیں جری سے لپٹے فرماتے تھے شہیدی لاشیں جری سے لپٹے فرماتے تھے شہیدی بھائی جہاں میں تنہا شبیر ہو گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے بچی سے رو کے بولے اے میری جا سکینہ بچے سے رو کے بولے اے میری جا سکینہ امبو تمہارا بی بی دریا پہ چھٹ گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے لاشیں جری پہ رو کے زہرا یہ کہہ رہی ہے لاشیں جری پہ رو کے زہرا یہ کہہ رہی ہے شبیر کا محافظ دنیا سے اٹھ گیا ہے دریائے الخما کی موجوں میں غل بقا ہے دیتے ہیں سدارن میں یہ رو کر شاہ خدا دیتے ہیں سجارن میں یہ رو کر شاہ خدا دیتے ہیں سدارن میں یہ رو کر شاہ خدا عباس میرے بھائی علمدار کربلا دیتے ہیں سدارن میں یہ رو کر
शहे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा अब्बास मेरे भाई अलमदार करबला सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते हैं अली गिरो कर शहे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते हैं अली गिरो कर शहे हुदा जो जंग करते हुए शैलबे फुरा जो जंग करते हुए शैलबे फुरा रोकर कहाँ है भाई रोकर कहाँ है भाई बदन हो देते हैं सदारन में गिरो कर शरे हुदा अब्बास मेरे भाई अलमदार करबला देते हैं सदारन में गिरो कर शरे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शरे हुदा है तरसानी मेरे भैया उठो उठो है तरसानी मेरे भैया उठो उठो प्यासे की जंग देखो प्यासे की जंग देखो जरा अली देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा अब्बास मेरे भाई अलमदार करबला सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते सदारन में गिरो कर शहे हुदा तेरे भाई कमर में झुक गई मरने से तेरे भाई कमर में झुक गई अब मेरी ज़ईफ़ी का सहारा नहीं लगा है सदारन में गिरो कर शहे हुदा अब्बास मेरे भाई अलमदार करबला है सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा रोकर सकीना पूछती है मुझसे बस यही रोकर सकीना पूछती है मुझसे बस यही लौट के आए नहीं लौट के आए नहीं बाबा मेरे नचा सदारन में गिरो कर शहे हुदा अब्बास मेरे भाई अलमदार करबला सदारन में गिरो कर शहे हुदा देते हैं सदारन में गिरो कर शहे हुदा सूखे पे खंजर बेदात जब चला सूखे गले पे खंजर बेदात जब चला उस वक्त भी लबों पे वक्त भी लबों पे यही सदा देते हैं
صدارن میں گرو کر شہدا عباس میرے بھائی علمدار کربلا صدارن میں گرو کر شہدا دیکھے صدارن میں گرو کر شہدا سرور کے آزادہ کا پرسان فاطمہ شبیر کے غم خواہ کا پرسان فاطمہ سرور کے آزادہ کا پرسان فاطمہ سرور کے آزادہ کا پرسان فاطمہ دریا پہ قتل ہو ایسا سکینہ عباس علمدہ کا پرسان فاطمہ سرور کے آزادہ کا پرسان فاطمہ سرور کے آزادہ کا پرسان فاطمہ متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی ابن الحسین واولاد حسین واصحاب حسین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین فلان اللہ امتن قتلتک ولان اللہ امتن ظلمتک ولان اللہ امتن سمین بذالک فردیت بے السلام علیکم یا اہل بیت نبوتی ومعدن الرسالت جمین رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا ابن مولایا یا غریب الغرباء السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابن الزہراء یا صاحب عصر الزمان علمان 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 یا خلیفۃ الرحمن امام انس و جن مظہر الایمان السلام علیکم یا بخیت اللہ فی الارض یا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم